بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں کب آئیں گے؟ دوستو، ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے، بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سبھی نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور ہم ان کی آخری امت ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ میرے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا۔ میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس طرح آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے اور صحابہ اکرام سے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔
اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے، امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا طے ہے۔ پیارے دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ پیارے دوستو، تو اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی۔ دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل انصاف قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کو لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنے ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مکہ میں ابراہیمی پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی، تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے جٹل میدان میں پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی
ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوگی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والوں سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل انصاف قائم ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اسی بیچ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایمان والے لوگ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ یروشلم شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم شہر کو فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا زبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام شہر کی طرف جائیں گے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازوں سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارا مال غنیمت حاصل کریں گے اور وہیں 7 سال گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب روم اور یروشلم شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا، تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانے کو نکال پھینکیں گی۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیاں ایک ساتھ چریں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کی تمام جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہے اور ان کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔